السلام علیکم، پاک وائی اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 27 کی طرف۔ غنی کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ ان فضول کتابوں کے نام لے کر گویا پوری کھجوری اور خٹائی کا ذائقہ اس کے منہ میں گل گیا تھا۔ میرے منہ کے زاویے اسود کے نام سن کر ہی بننے بگڑنے لگے تھے۔ منہ میں گویا کڑوے بادام آ گئے۔ حالانکہ یہ چاکلیٹی ہیرو جیسا کزن فرینڈز کے درمیان گردن اکاڑنے اور دوستوں کے درمیان ویلیو بنانے کا سبب تھا۔ چھوڑو بھی، غنی جس رائٹر کا نام ہی اتنا خوفزدہ کر دینے والا ہو، اس کی تصنیف کتنی بکواس ہوگی۔ بھلا یہ بھی کوئی نام ہوا؟ چیخوف، یعنی نرا خوف ہی خوف، اور یہ فزانز کافکا۔ ایسے لگتا ہے جیسے فرانز اور کانٹے یعنی فورک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہائے غنی، مجھے تو بھوک بھی لگ رہی ہے۔ میں نے پیٹ پکڑ کر دہائی دی تو غنی نے ہاتھ میں پکڑی کتاب میرے سر پر دے ماری۔ بوسہ بھرا ہوا ہے یہاں کتاب کے وزن سے میرے دماغ کی چھولے ہل کر رہ گئی تھی۔ اوپر سے غانیہ کا موڈ بگڑ گیا تھا تو میں ٹھیک ہی باورچن دھوبن اور درجن کا خطاب دیا گیا، تمہارا دماغ پڑھنے کی طرف نہیں مائل ہونے والا۔ پکانے اور کھانے کے علاوہ کچھ بھی سوچتا کہا کر ایک دن غبارے کی طرح پٹ جاؤ گی موٹی۔ غنی میری اچھی صحت پر چوٹ کرنے سے باز نہیں آتی تھی اور کھانا پکانے کے تانے دینا تو مما اور ان کی پیاری بانجی غنی کا دیرینہ مشغلہ تھا۔ میں نے تو اکثر ہی ماؤں کو آہے بھرتی ہوئی دیکھا ہے کہ ان کی بیٹیاں کچن کے نام سے ہی دور بھاگتی ہے۔ سینے پروانے کا بھی کوئی شوق نہیں ہوتا، گھر کے کام کاج سے الرجک ہوتی ہے، جبکہ مجھ میں سارے گڑ خواتین والے سارے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ مگر میرے ہاتھ میں جھاڑو دیکھ کر مما تنتنا اٹھتی ہیں۔ کبھی اس شوق اور جذبے سے کتاب بھی پکڑ لیا کرو۔ تانا تو مما کے نوک زبان پر ہر وقت مچلتا رہتا تھا۔ نہ جانے ماما بھی کیسی ماں تھی، یعنی جو ایکسٹرا میڈ کی خدمت سر انجام دیتی تھی۔ ان کے ماما کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ سایہ مراد، آپ سے پوچھ رہی ہوں، علم، موسیقی اور آواز پر سائنسی دریافتیں کرنے والا سائنسدان کا نام بتاؤ، جو کہ 3 صدی ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوا تھا۔ مجھے سوچو میں الجھا دیکھ کر غنی نے کافی ناراضگی کے عالم میں اپنا سوال دہرایا۔ 3 صدی ہجری میں کون پیدا ہوا تھا؟ میں نے یادداشت کے سارے خانے گنگنانے شروع کر دی۔ کون سی ایسا کھانے والی چیز کے نام سے ملتا جلتا نام ہے؟ علم موسیقی کو دریافت کرنے والے سائنسدان کا۔ میں زیر لب بڑبڑاتی ہوئی سخت ٹینشن میں مبتلا ہو چکی تھی۔ سائی غنی کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا اور میرے منہ سے اچانک ایک نغمہ برآمد ہوا، شکرکندی یعنی الکندی۔ باڑ میں جاؤ تم، ایک سوال کے جواب میں 15 منٹ برباد کر دیے ہیں۔ پیپر میں نہ جانے تم کیا کرو گی؟ غنی درست جواب سن کر بھی منہ پھیلائے بیٹھی ہے۔ سوری غنی، میں نے بھی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگنے میں دیر نہیں کی تھی۔ آخری جواب بتاؤ، پھر جان چھوٹ جائے گی تمہاری۔ ویسی بھی قہر لگنے والا ہے۔ غنی میری دلی کیفیات سے واقف تھی، تب ہی تو میرے فیورٹ ڈرامے کا ذکر کیا تھا۔ پوچھو، میں شان بے نیازی سے جواب دیا۔ حالت سکون سے چلنے والی کار کی ابتدائی ویلاسٹی کتنی ہوتی ہے؟ یہ ویلاسٹی 0 ہوتی ہے۔ میں نے بھی نظر بچا کر کتاب میں سے اچانک دیکھا اور جھٹ سے جواب بھی دے دیا تھا۔ غنی کون سا میرا طرف متوجہ تھی، اپنا ہینڈ بیگ کھولے ببل کا پیکٹ نکال رہی تھی، سو میرا بھی کام چل گیا اور آج انہی چھوٹی موٹی چوریوں کا خمیازہ فیل ہونے کی صورت میں بھگت رہی تھی۔ مما نے کافی سوچ بچار کرنے کے بعد سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تھا اور پھر بولی، سایہ کتابیں سمیٹ کر نیچے آ جاؤ، میں تمہاری پیکنگ کرنے لگی ہوں۔
मगर क्यों मम्मा? मैं हैरान परेशान ही तो रह गई थी। तुम नबीला के पास जा रही हो, उन्होंने फैसला कुन अंदाज में कहा। फूफू के पास, मगर क्यों? अपने हिल्टर टाइप फूफू के पास जाने के मुतालिक सोचकर ही मैं लरज उठी थी, इसलिए कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। मम्मा प्लीज, मैं मनमनाते रह गई थी। उम्मीद है आपको ये स्टोरी का किस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारा आने वाला किस्त आपको बआसानी पहुंच सके। अगले किस्त में फिर इंशाल्लाह मुलाकात